बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना खान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल सके। रात के इस सन्नाटे में डीलर और एहसन की बातें साफ सुनाई दे रही थी। अभी वे दो मसले बाकी हैं, जीशान और दीनू। जब तक ये दोनों राब्ते में है, बंद कमरे को आसिफ ज़दा ही रहने देते हैं। वैसे दोनों को शक पूरा हो चुका, यहाँ आसिफ है। डीलर ने एहसन को बताया। डीलर और एहसन के कह कहे की गूंज बाहर तक सुनाई गई। ओह, तो ये बात है, ये ड्रामा था। घर आसिफ ज़दा नहीं और बंद कमरे का भी ड्रामा है। मगर ये ड्रामा किसके साथ खेला जा रहा है? चाचा को गहरा सदमा पहुंचा। दबे कदमों वापस मुड़े, मोबाइल की रोशनी ऑन किए बगैर अंधेरे में टटोलते गली में पहुंचे और किसी से बुरी तरह टकरा गए। चाचा ने फौरन से मोबाइल की रोशनी ऑन की। सियाह बाय में मलबूस लड़की सहमी नजरों से देखती हुई बोली, माफ कीजिएगा, कौन हो बेटी? चाचा मोहब्बत भरे अंदाज में बोले ही थे कि कहीं से सिया बिल्ली ने उनके ऊपर छलांग लगा दी और मोबाइल नीचे गिर गया। उससे आने वाली रोशनी बुझ गई। चाचा ने फुर्ती से मोबाइल ढूंढा, दोबारा से रोशनी जलाई। इस बीच ही लड़की गायब हो चुकी थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मुझे हिम्मत दे के मामले को समझ सकूं, जो मजलूम है उसकी मदद कर सकूं। घर पहुंचते ही चाचा को महसूस हुआ कि जैसे किचन में कुछ पक रहा था। खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। चाचा ने झांक कर देखा, किचन अपनी हालत में ही था, कुछ भी आगे पीछे नहीं था। अलबत्ता आज फिर वही बच्चा दीवार से आर पार होता दिखाई दिया। रफाकत साहब के तो नहीं, पर मेरे घर जरूर कोई है। चाचा मुस्कुराए। जिंदगी का लंबा अरसा जंगलात में गुजारने के बाद चाचा को इन गैर मरई चीजों की पहचान खूब हो चुकी थी। उनकी दोस्ती दुश्मनी को भी खूब समझते थे। जब भी वो हर वक्त किचन में खाने पीने की चीजें कुछ न कुछ जरूर रख दिया करते थे। बच्चा उन्हीं चीजों की खातिर उधर चला आता। फजर को अभी काफी वक्त था। चाचा गहरी सोचों में गुम हो गए। अपने दिल में ठान ली कि राज को जरूर फाश करेंगे। बड़े अरसे बाद सुकून की नींद सोया। एहसन ने बेगम से कहा, चले शुक्र है कि हमें भी अपना ज़ाती ठिकाना नसीब हुआ। अब अड़ोस पड़ोस से कभी कभार मिलती रहना। कोई अगर बताने की कोशिश करे कि यहाँ आसिफ है तो उन्हें यही यकीन दिलाना कि तुमने भी महसूस किए। और हाँ, बंद कमरे का ताला कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। हम यही जाहिर करेंगे कि इस कमरे में मालिकों का सामान है। आखिर कब तक हम राज छुपाएंगे? कभी न कभी तो राज खुल जाएगा, बेगम एहसन ने कहा। अचानक जोरदार चीख की आवाज सुनकर बेगम एहसन बाहर भागती निकल आई। एहसन साहब भी घबरा गए। क्या हुआ रमशा, क्या हुआ? बाबा, मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं बुरी तरह से नीचे गिर गई। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ये सिर्फ ड्रामा है कि इस घर में आसिफ है। दरअसल ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, एहसन ने अपनी 16 साला बेटी को समझाते हुए कहा। रमशा ने सर हिलाकर बाप की तायद की। मंगल की शाम एहसन साहब को बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा, जहाँ उन्हें 2 दिन क़याम भी करना था। मौसम निहायत हसीन था। शदीद गर्मी के बाद शाम को बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। हल्की हल्की हवा के साथ बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। मामा, चले टेरेस पर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं, रमशा ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूँ, फिर देर तक बातें करेंगे। बेगम एहसन ये कहकर किचन में घुस गई और रमशा भागती सीढ़ियाँ फलांगती टेरेस पर आ गई। टेरेस से मौसम और भी हसीन दिखाई दे रहा था। रमशा रेलिंग के साथ खड़ी नीचे पोर्च और गली का नज़ारा ले रही थी कि अचानक पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। रमशा ने सोचा मामा होंगी। इतने में एक औरत जिसका आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ था, वो तेजी से आगे बढ़ी। रमशा को देखे बगैर एक जीता जागता बच्चा रेलिंग से नीचे फेंक दिया और तेजी से वापस सीढ़ियों की जानिब गुम हो गई। रमशा ने नीचे पोर्च में खून से लथपथ बच्चे की लाश देखी और चकराकर रेलिंग से नीचे गिरने को थी कि किसी ने उसे बाजू से खींच लिया। रमशा, क्या हुआ बेटा, तुम रेलिंग से नीचे क्यों कूद रही थी? बेगम एहसन ने नीम बेहोश होती रमशा से पूछा। मामा, उससे बच्चा नीचे फेंक दिया। रमशा इतना ही कह पाई कि फिर से बेहोश हो गई। रमशा, किसने बच्चा फेंका? यहाँ तो कोई भी नहीं, मेरी बेटी, होश में आओ। बेगम एहसन दीवानावार चीख रही थी। घर में दोनों माँ बेटी के अलावा कोई दूसरा नहीं था। अभी वो बेटी को होश में लाने की तदबीरें कर ही रही थी कि अचानक
پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ بیگم احسن نے مڑ کر دیکھا اور گھبرا کر بولی، آپ ڈیلر ہیں نا جنہوں نے یہ گھر دلایا، اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اندر کیسے آئے؟ میں جب چاہوں جہاں چاہوں آ سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں آپ کے 23 دن گزر گئے، باقی 22 دن رہ گئے۔ کیا مطلب؟ بیگم احسن نے چیختے ہوئے کہا، اس گھر میں آپ 45 دن سے زیادہ نہیں رہ پائیں گی۔ اسی اصطلاح میں رمشا کی کراہنے کی آواز سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ رمشا میری طرف دیکھو۔ ساتھ ہی ڈیلر کی طرف متوجہ ہوئی جہاں ڈیلر تھا ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی سے احسن صاحب جھنجھلا اٹھے۔ بیگم کبھی تو پیچھا چھوڑ دیا کرو، اتنی اہم میٹنگ میں ہوں، بتایا بھی تھا۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے فون ریسیو کیے بنا ہی موبائل آف کر دیا۔ سر، آپ کے گھر سے فون آ رہا ہے، اس سے پہلے میسج آیا تھا کہ ایمرجنسی ہے، آپ بات کر لیں، سیکریٹری نے بتایا۔ اوہو، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ہلو؟ احسن صاحب کے چہرے پر ہوائیاں سے اڑنے لگی۔ فون بند کرتے ہوئے بولے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ابھی اسی وقت جانا ہوگا، میری بیٹی کی حالت بہت نازک ہے۔ احسن صاحب نے میٹنگ میں شریک شرکا سے کہا۔ پریشانی میں اپنے کاغذات سمیٹے اور سیکریٹری سے جلد از جلد سیٹ بک کرانے کا کہہ کر میٹنگ کو اگلے وقت تک کے لیے کینسل کر دیا۔ 3 گھنٹے کا سفر جیسے کئی دنوں تک محیط ہو گیا، وقت تھا جیسے تھم سا گیا ہو۔ اللہ اللہ کر کے سفر ختم ہوا، گاڑی گھر کے گیٹ کے پاس رکی۔ احسن صاحب تیزی سے گھر میں داخل ہوئے۔ رمشا مستقل بے ہوش تھی۔ ڈاکٹرز اسے ہوش میں لانے کی پوری کوشش میں تھے۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی چلانے لگتی۔ احسن صاحب نے بیگم سے پورا ماجرا سنا اور بولے، ہمارا گھر آسیب زدہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ڈرامہ تھا، کیونکہ اس گھر کا کوئی وارث اب نہیں ہے۔ ایک بھتیجا تھا رفاقت صاحب کا، وہ بھی جلد واپس امریکہ چلا جائے گا۔ ڈیلر کے ساتھ مل کر اونے پونے داموں میں یہ گھر خرید چکا ہوں۔ تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی، میں خود بات کروں گا رمشا بیٹی سے۔ اگر غلط فہمی ہوتی تو رمشا 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش نہ رہتی، اس نے ضرور کچھ ایسا دیکھا ہے، بیگم احسن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، ڈیلر بھی آیا تھا، نہ جانے وہ کیسے گھر میں گھس آیا اور سیدھا اوپر ٹیرس تک چلا آیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ 22 دن کے اندر اندر گھر خالی کر دو۔ میں ابھی پوچھتا ہوں اس سے، گھر میں گھس کیسے آیا وہ؟ احسن صاحب آگ بگولا ہو کر اٹھے اور تیزی سے باہر جانے کو لپکے تھے کہ ڈور بیل سنائی دی۔ احسن صاحب خود گیٹ کھولنے گئے۔ گیٹ کھولتے ہی ان کی آنکھیں بے یقینی، حیرت اور خوف سے باہر کو ابل آئیں۔ گیٹ سے باہر جو شخص نظر آیا وہ ہو بہو احسن صاحب ہی تھے۔ وہی لباس کا رنگ، وہی ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل، وہی براؤن چشمہ۔ کون؟ احسن صاحب فقرہ پورا کیے بغیر دھڑام سے زمین پر گر گئے۔ یا اللہ خیر، احسن صاحب کو کیا ہو گیا؟ بیگم احسن روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ گیٹ کے پاس زمین پر احسن صاحب بے ہوش چت پڑے ہوئے تھے کہ اچانک دینو چاچا کا وہاں سے گزر ہوا۔ ہمسایہ ہونے کے ناطے چاچا لپک کر احسان صاحب کی طرف بڑھے اور نبض چیک کی، ساتھ ہی جیب سے فون نکالا، فوری طور پر ایمبولینس بلوا لی اور بولے، شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے، انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا ہوگا۔ بیگم احسن مدد طلب نظروں سے دینو چاچا کو دیکھنے لگی۔ چاچا نے تسلی دی اور پوچھا، احسن بھائی کو کوئی پریشانی تھی کیا؟ جی ہاں، وہ ڈیلر جس نے یہ گھر دلایا تھا آج ہمارے گھر گھس آیا اور دھمکی دی گھر خالی کرنے کی۔ دینو چاچا گھبرا گئے، ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ وہ بولے، میں آج آپ لوگوں سے اسی سلسلے میں ملنے والا تھا۔ ڈیلر جس نے آپ کو یہ گھر دلایا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی آفس۔ بہرحال آپ کو کچھ وظائف کرنے ہوں گے، باوضو رہنا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ بیگم احسن نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اللہ رحم کرے ہم سب پر، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائے۔ میں کوشش کروں گا جلد واپس آ جاؤں، میری واپسی تک آپ یا حیو یا قیوم کا ورد کرتی رہے اور باوضو رہے۔ ایمبولینس کے پہنچتے ہی چاچا احسن صاحب کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کروانے کے بعد دینو چاچا بھی قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گئے اور تمام معاملات پر غور کرنے لگے۔ ڈاکٹر احسن صاحب کو بغور جائزہ لینے لگے اور بتایا کہ انہیں شدید صدمہ، خوف یا پریشانی سے اٹیک آیا ہے۔ آپ کوشش کریں ان کے ہوش میں آنے کے بعد کوئی پریشان کن بات نہ کی جائے، ویسے اب یہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد وارڈ سے نکل گیا، جبکہ دینو چاچا کی نظریں مستقل احسن صاحب کے چہرے پر مرکوز تھیں کہ اچانک حیرت و پریشانی سے چاچا کے منہ سے نکلا، اف میرے اللہ،
چاچا بے چینی سے اٹھ کر تیزی سے احسن صاحب کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ ان کی نظر احسن صاحب کی گردن پر جم گئی، پھر دل کی جگہ جو تیز تیز ہل رہا تھا۔ دینو چاچا نے جلدی سے کسی کو فون ملایا اور بولے، ہلو ذیشان بیٹا، میں دینو، مجھے تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے، خدا را جلد پہنچو، احسن صاحب اور ان کی فیملی کی زندگی خطرے میں ہے۔ دوسری جانب سے تسلی بخش جواب پا کر دینو چاچا نے ہسپتال کا نام اور وارڈ کا بتایا، خود بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ جلد ہی ذیشان کو سامنے سے آتے ہوئے پایا، انہوں نے اسے کچھ ضروری ہدایات دیں اور تیزی سے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ شوہر کو اسپتال بھیج کر بیگم احسن واپس کمرے کی طرف بھاگے جہاں رمشا بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر ایک عبائے میں ملبوس عورت پر پڑی جو رمشا پر جھکی ہوئی تھی۔ بیگم احسن چلاتی ہوئی آگے بڑھی، کون ہو تم، یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور دیوار کے پار ہو گئی۔ بیگم احسن نے رمشا کو دیکھا جو خون میں لت پت تھی، اس کا دل بے دردی سے نوچ لیا گیا تھا۔ بیگم احسن پر سختہ طاری ہو گیا اور وہ بھی زمین پر گر گئی۔ دینو چاچا ہسپتال سے نکل کر سیدھے احسن صاحب کے گھر پہنچے۔ گھر کا گیٹ پہلے سے کھلا ہوا تھا، تمام گھر چھان مارا، بیگم احسن اور رمشا کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک دینو چاچا کے سامنے وہی بچہ آیا جو اکثر انہیں اپنے کچن میں نظر آتا تھا۔ بچے نے چاچا کی قمیص کا دامن پکڑا اور ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ چاچا نہ سمجھتے ہوئے اس کمرے کی جانب بڑھے۔ کمرے کے درمیان بیگم احسن اور رمشا کے خون میں لت پت لاشیں دیکھنے کو ملی۔ چاچا تیزی سے پلٹے، دیکھا یہاں کسی بچے کا نام اور نشان بھی نہیں تھا۔ چاچا نے پہلے پولیس اور پھر ذیشان کو اطلاع دی، خود گھر سے باہر بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ پولیس اطلاع ملتے ہی موقع واردات تک پہنچ گئی اور ساتھ ہی ذیشان یہ خبر لے آیا کہ احسن صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ چاچا دینو نے جھٹ سے کہا، مجھے اس خبر کی امید تھی۔ سب پولیس کی زیر نگرانی کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر چاچا چکرا گئے۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، یہاں نہ کوئی لاش تھی اور نہ ہی خون کے دھبے، یہاں تک کہ ایک تنکا بھی دیکھنے کو نہیں تھا۔ پولیس نے نامعلوم افراد پر پرچہ درج کیا اور گھر کو سیل کر دیا۔ سب کو سخت وارننگ دے دی گئی کہ اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ ویسے بھی اہل محلہ پر خوف کی دھاگ بیٹھ چکی تھی، سبھی نے گھر کے قریب سے گزرنا تک چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے تو یہی کہا کہ مریض خطرے سے باہر ہے، پھر ایسی کیا وجہ ہوگی کہ احسن صاحب کی فوراً موت ہو گئی جبکہ یہاں ان کی بیگم اور بیٹی کو بھی قتل کر دیا گیا؟ کہیں احسن صاحب کا بھی قتل؟ چاچا کو یہ سوچ کر جھرجھری آ گئی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو فون ملایا اور پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ دراصل آپ نے یہ کہا تھا کہ احسن صاحب اب خطرے سے باہر ہے، جبکہ اس کے باوجود ایک دم ان کی موت ہو گئی۔ دوسری جانب ڈاکٹر کا جواب پا کر چاچا سکتے میں آ گئے۔ ڈاکٹر کے مطابق احسن صاحب کی موت دل کو نوچنے کی وجہ سے ہوئی۔ ان کے سینے پر گہرے گھاؤ دیکھے گئے، جبکہ وہ انتہائی نگہداشت میں تھے، وہاں باہر کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا۔ دینو چاچا کافی دیر کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کرتے رہے، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ آنکھ لگتے ہی دینو چاچا نے خواب میں رفاقت صاحب کو روتے ہوئے دیکھا اور شکوہ کرتے ہوئے سنا، دینو تم نے کیا کیا ابھی تک؟ میرے بچے بھوکے ہیں، کیا کشن نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ چاچا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے، دل ہی دل میں کشن کو سوچنے لگے۔ جنگلات میں ڈیوٹی کے دوران کئی مرتبہ کشن پراسرار طریقے سے ان کے سامنے آ جاتا اور ہنس کر کہتا، دینو کیا عمل کرتے ہو کہ ہر مرتبہ بچ جاتے ہو؟ دینو چاچا مسکرا کر یہی جواب دیتے کہ مارنے والے سے نہیں ڈرتا کیونکہ بچانے والے سے یاری پکی ہے۔ کشن مسکرا کر کہتا، یاری ہے تو جنگلات میں رہ رہے ہو، ورنہ یہاں رہنا مشکل ہے، کبھی ضرورت پڑی تو چلے آنا، ہماری یاری بھی آزما لینا۔ کشن کا ٹھکانہ پتہ نہیں، نہ ہی یہ معلوم کہ وہ انسان ہے یا جن ذات۔ اسی سوچ میں ہی تھے کہ کچن سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ چاچا غیر ارادی طور پر کچن کی طرف بھاگے جہاں وہی سیاہ عبائے میں ملبوس عورت کچن کی الماریاں کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ چاچا کو دیکھتے ہی چلانے لگی، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ چاچا کچھ پوچھتے وہ غراتے ہوئے دیوار سے پار ہو گئی، مطلب یہاں کچھ کھانے کی تلاش میں آئی تھی۔ افسوس میں کئی دن سے الجھا ہوا تھا، کھانے پینے کا سامان خرید نہ سکا۔ یہ سوچ کر چاچا خریداری کے سلسلے میں باہر نکلے ہی تھے کہ رفاقت صاحب کے گھر کے باہر بہت بڑا بینر دیکھا جس پر لکھا تھا ہاؤس فار سیل۔
अरे ये क्या, ये घर सील किया था पुलिस ने, ये किसने सेल का बैनर लगा दिया? गेट के बाहर खड़े एक आदमी ने पूछा जो गेट का ताला खोल रहा था। सुने भाई साहब, इस घर की चाबी तो पुलिस के पास थी या ज़ीशान के पास? आप कौन हैं और किसकी इजाज़त से घर बेच रहे हैं? आदमी ने चाचा को सर से पैर तक घूर कर देखा और कहा, क्या आपको नहीं मालूम ज़ीशान की मौत का? ज़ीशान की मौत हो गई? कब? कैसे? 2 साल पहले। पुरस्कार आदमी ये कहकर घर के अंदर दाखिल हो गया और चाचा बुत बने खड़े के खड़े रह गए। ज़ीशान तो कल एहसन साहब के पास था, ऐसा कैसे हो सकता है? या मैं पागल हो चुका हूँ या मुझे पागल बनाया जा रहा है। अचानक चाचा को ख्याल आया, मुझे किशन से मिलना होगा।